بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ سویق ذی الحجہ 2 ہجری جون 624 عیسوی کرکرۃ القدر کے مقام پر ہوئی۔ مدینہ کی فضاؤں میں سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے ایک بڑی قربانی اور جدوجہد چھپی ہوئی تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح کے بعد پورا عرب حیرت میں تھا۔ قریش کے سردار ابو سفیان کو یہ شکست کسی صورت گوارا نہ تھی۔ بدر کے زخم ابھی تازہ تھے اور وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ ایک دن مکہ میں کعبے کے پاس کھڑا ہو کر اس نے قسم کھائی، خدا کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خون کا بدلہ لیے بغیر غسل بھی نہ کروں گا۔ یہ اعلان قریش کے لوگوں نے بھی سنا اور وہ جانتے تھے کہ ابو سفیان اپنی قسم نبھانے کے لیے ضرور کوئی بڑا قدم اٹھائے گا۔ مدینہ کی طرف پیش قدمی۔ چند روز بعد ابو سفیان تقریباً 200 گھڑ سواروں کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچا۔ اس کا مقصد براہ راست جنگ لڑنا نہیں تھا، بلکہ چھاپا مار کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور اپنی قسم پوری کرنا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ مدینہ کے قریب قبیلہ یہود بنی نذیر کے سردار حیی بن اخطب کے پاس گیا، مگر اس نے مدد سے انکار کر دیا۔ پھر وہ قبیلہ یہود بنی قریظہ کے پاس گیا، وہاں کچھ وقت قیام کیا اور ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی۔ چھاپا مار حملہ۔ ابو سفیان نے مدینہ کے قریب اریدہ نامی جگہ پر چھاپا مارا، وہاں کے کھیت جلا دیے اور 2 انصاری مسلمانوں سعد بن عبید اور تمیم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کر دیا۔ یہ اس کے انتقام کی کوشش تھی۔ پھر وہ اپنی سوار فوج کے ساتھ تیزی سے بھاگ نکلا تاکہ مسلمان اس کا پیچھا نہ کر سکیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا تعاقب کیا۔ مسلمانوں کا تعاقب۔ مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر ابو سفیان سخت گھبرا گیا۔ بھاگتے ہوئے اس نے اپنا سامان، اناج اور غلہ بوریاں سمیت پھینک دیا تاکہ ہلکے ہو کر تیز بھاگ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے، کیونکہ سویق عربی میں ستو، گندم یا جو بھون کر پیسنے کا آٹا کو کہا جاتا ہے۔ مسلمان 2 دن تک ابو سفیان کا پیچھا کرتے رہے، مگر وہ اپنی فوج کے ساتھ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ انجام۔ اگرچہ ابو سفیان اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی ذلت یہ تھی کہ اپنی جان بچانے کے لیے اسے اپنا سامان، غلہ اور سویق سب پھینکنا پڑا۔ مسلمان وہ سامان لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ یوں یہ غزوہ براہ راست بڑی جنگ میں تبدیل نہ ہوا، لیکن اس نے ایک بات ثابت کر دی کہ قریش اپنے اندر اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ کھلے میدان میں مسلمانوں کا سامنا کر سکیں۔ غزوہ سویق کا واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی مدد کے ساتھ مسلمان صرف تلوار کے زور پر نہیں، بلکہ دشمن کے دلوں میں ڈالی گئی ہیبت کے ذریعے بھی فتح پاتے رہے۔